السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا تو تمام قبولیت کی گھڑیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، جیسا کہ رمضان المبارک، پھر جمعے کا دن، اور پھر اس کے بعد بارش بھی۔ اللہ رب العزت کی تمام رحمتیں برکتیں نظر آ رہی تھیں کہ جو ہم پہ نچھاور ہو رہی تھیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت سمیٹی ہوں گی۔ پیاری سسٹرز، ہمارا لیسن چل رہا تھا آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی 156 تک۔ ہمارا لیسن تفسیر کا یہاں تک تھا، تو نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 157 سے سٹارٹ کریں گے۔ 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ آیہ مبارکہ بہت چھوٹی ہیں، آیہ مبارکہ 157 اور 158، لیکن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی زیادہ میننگ فل ہیں، تو لیسن اپنا بہت شارٹ رکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم 2 آیہ مبارکہ کو 2 سٹیپ میں پڑھیں، تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیہ مبارکہ 157۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ ٹرانسلیشن: وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر جاؤ، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں یا جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ، اور اگر تم مر جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ ہی کی طرف تم کو اکٹھے کیا جانا ہے، یا تم اللہ ہی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک غزوہ احد کے بارے میں چل رہا تھا، تو وہی موضوع ابھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ کرتا ہے آج کا لیسن بھی۔ جس طرح کہ آیہ مبارکہ 156 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن منافقین نے خود بھی یعنی کہ بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو اپنے ان کے ہم نشین تھے ان کو بھی کیا کہا کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے تو اس طرح تم ذلیل و خوار ہو کر نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی تاکہ یہ چیز ان کے دلوں میں حسرت کا باعث ہو جائے۔ حالانکہ زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہے۔ مزید اللہ رب العزت ان آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں اگر تم مر جاؤ، یعنی کہ تم مارے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، یا تم اپنی طبعی موت مر جاؤ، تو اللہ کی طرف سے جو بخشش ہے اور رحمت ہے وہ تم پر لازم ہو جائے گی۔ تو وہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے؟ بہت کچھ ہے۔ پوری دنیا میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو ان سب سے بڑھ کر ہے جو اس کو یہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اور اگر فی سبیل اللہ پہ نگاہ دوڑائیں تو یہ بہت ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے۔ فی سبیل اللہ میں کیا کچھ آتا ہے؟ ایک تو وہ کہ انسان اگر میدان جنگ میں جاتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یا پھر اگر انسان حج کے لیے جاتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یا اگر انسان پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں کہ اگر انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو رستے میں ہی اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ جو اس کا ثواب تھا، جس اجر سے، جس یعنی کہ امید سے وہ گھر سے نکلا تھا، وہ اسے ساقط کر دیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل ثواب دے دیں گے۔
کیونکہ اس کی نیت حج کے لیے تھی۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اگر کوئی یعنی کہ رستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے نکلتا ہے، کوئی علم سکھانے کے لیے یا خود سیکھنے کے لیے، تو اگر رستے میں اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ سب شہداء کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، جو کسی بھی راستے میں نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ایسا شخص جتنا راستہ طے کرے گا وہ اتنا جنت کے قریب ہو جائے گا، اتنا اس نے جنت کے لیے راستہ طے کر لیا۔ تو یہ حدیث آپ نے عربی ٹیکسٹ کے ساتھ سنانی ہے، زبانی یاد بھی کرنی ہے اور لیسن میں آپ نے عربی ٹیکسٹ کے ساتھ سنانی بھی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہو کہ انسان اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے نکلے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بارہا حدیث سنی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ایک شخص اپنی قومی حیرت کے لیے نکلتا ہے، یعنی کہ قومی حمیت کے لیے نکلتا ہے، قوم کا ساتھ دینے کے لیے یا اپنی یعنی کہ جماعت کی طرف سے نکلتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو بہادری جتانے کے لیے، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، فی سبیل اللہ میدان جنگ میں کودتا ہے۔ تو اس میں اصل میں جو اللہ کی راہ میں ہے فی سبیل اللہ وہ کون سا شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اصل میں وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو نیت اس میں انسان کے اللہ کی رضا ہو اور سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے پھر کیا انعام ہے کہ البتہ بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے اس کے لیے، چاہے وہ پھر مارا جائے یا اپنی طبی موت مرے تو اس کے لیے اللہ کی بخشش بھی لازم آ جائے گی اور رحمت بھی، اور رحمت سے مراد جنت بھی ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بارہا حدیث سنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت سے کہ تو میری رحمت ہے، انت رحمتی، کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا، اللہم اجعلنا برحمتی کا۔ پھر فرمایا کہ وہ سب کچھ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کس چیز کے لیے بہتر کہا، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی نظر فرماتے ہیں، قرآن مجید کے لیے کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ چاہیے کہ لوگ اس نعمت پہ خوش ہوں، یعنی کہ قرآن مجید کی نعمت پہ خوش ہوں، یہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ادھر بھی دیکھیں کہ انسان کو فی سبیل اللہ نکلنے پہ کہا گیا کہ اس کو بخشش اور رحمت حاصل ہو جائے تو وہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اور انسان دیکھے کہ دنیا پہ کیا کچھ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ان سب سے بہتر ہے کہ جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، یعنی کہ شہید کر دیے جاؤ، تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے، اسی کی طرف لٹائے جانا ہے۔ گویا کہ اس میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، چاہے انسان اپنے گھروں میں آرام دہ بستروں پہ بھی ہو، جہاں موت لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہنی ہے۔ اگر انسان موت سے ڈرتے میدان جنگ میں نہیں جائے گا تو موت تو آ کر ہی رہنی ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان شہادت کی موت سے ہمکنار ہو اور جو اس کا رتبہ ہے، جو درجات ہیں وہ حاصل کر لے، اور یاد رہے کہ شہادت کا بہت ہی درجہ ہے۔ شہید کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کا خون کا قطرہ جو ہی گرتا ہے تو فوراً اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس پہ عائد ہوتا ہے، وہ اس کے معاف نہیں کیا جاتا، وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا ہے، آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ شہداء کے لیے اور بھی بہت سارے درجات ہیں، بہت زیادہ خوشخبریاں ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں نے لیسن سنانا بھی ہے۔ ایک اور آپ لوگوں کو چھوٹا سا ہوم ورک دیا جا رہا ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ماموں کہا، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، ان صحابی کا آپ نے نام بھی بتانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اپنی ان اوقات کو بہت اچھے سے گزاریے گا اور اپنے ایک ایک لمحے کو بھی قیمتی جانیے گا۔ یہ رمضان مبارک کی جو گھڑیاں ہیں بہت ہی اہم ہیں، ان کو لائٹلی نہ لیجیے گا اور ان کی قدر کرتے ہوئے بہت اچھے ان کو گزاریے گا۔ ایسا نہیں کہ انسان سو کر گزار دے یا پھر ادھر ادھر کے کاموں میں، بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید میں، نوافل میں، اذکار میں اور فی سبیل اللہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔